سیدہ آمنہ نے بڑی شفقت سے اپنے لخت جگر کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر کے عنقریب ہونے والی ملاقات کا تصور کرنے لگیں۔ صحرا کے سکوت نے اس کیفیت میں اور اضافہ کر دیا۔ البتہ صحرا میں نغمہ گانے والے جو اونٹوں کو چلاتے ہیں، کبھی کبھار ان کی آواز کانوں میں پڑتی تھی۔ آپ نے اکثر سفر اسی کیفیت میں طے کیا، لیکن جب کبھی نغمہ خواہ کی غم انگیزی سن لیتی جو آپ کو دور سے سنائی دیتی تو اپنے محبوب شوہر کی یاد سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی اور نگاہیں افق شمالی پر مرکوز ہو جاتی، جہاں دور سے یثرب کے وہ سرسبز نخلستان دکھائی دے رہے تھے جس کے درختوں کے گھنے سائے عظیم مرکت پر پھیلے ہوئے تھے، جن کی پاکیزہ خاک میں ان کے شوہر ابدی نیند سو رہے تھے۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی، خدا خواہ خاموش ہو گیا، قافلے والے سو گئے اور کائنات پر سکوت طاری ہو گیا، تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے اپنے اکلوتے لخت جگر کو سینے سے لگا لیا۔ خود خوابوں میں گم ہو گئیں جو انہیں ان کے شوہر نامدار کے مزار انوار پر لے گئے۔ وہ عالم تصور میں دیکھتی ہیں کہ حضرت عبداللہ کی روح اقدس دور سے اپنی محبوب زوجہ کے استقبال اور عزیز لخت جگر کو پیار کرنے آ رہی ہے۔ سفر اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ سیدہ آمنہ ان تصورات سے نکل کر اپنے جگر گوشہ کی طرف متوجہ ہوئیں اور انہیں پھر والد گرامی کے بارے میں بتانے لگی۔ پھر انہیں بتایا کہ ہم ابھی اسی خوبصورت شہر میں پہنچ جائیں گے جس کے احد پہاڑ کے پیچھے سے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ شہر ایک وسیع میدانی علاقے اور ہموار زمین پر واقع ہے۔ اس کی سرسبز گھاس حد نگاہ تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی بلند و بالا کھجوریں گھنا سایہ کر رہی ہیں۔ قافلے نے تھوڑی دیر کے لیے یثرب میں پڑاؤ کیا، کچھ دیر کے لیے آرام کیا، پھر کھجوریں اور پانی لے کر شمال کی جانب اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیدہ آمنہ اپنے بیٹے اور کنیز کے ہمراہ بنو نجار میں اتر گئیں۔ سیدہ آمنہ جو ہی اپنے میزبانوں کی خوش آمدید اور استقبال سے فارغ ہوئیں، اپنے بیٹے کو اس کمرے میں لے گئیں جہاں ان کے والد بیمار ہوئے تھے۔ اس کے بعد اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے چلی گئیں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کو ان کے ماموزاد بھائیوں کے ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ باہر میدان میں نکل گئے۔ وہیں آپ نے بنو نجار کے حوض میں تیراکی سیکھی۔ سیدہ آمنہ اپنے محبوب شوہر کی قبر پر ہر روز حاضری دیتی، کبھی ان کے ساتھ سرگوشی میں مشغول ہو جاتی اور کبھی ان پر آہو بقا طاری ہو جاتی۔ وہ اپنی ان دونوں حالتوں پر راضی اور مطمئن تھیں۔ محبوب سے قرب کی انسیت نے ان کے حزن و ملال کو کچھ ہلکا کر دیا تھا۔ اسی طرح پورا 1 ماہ گزر گیا۔ اس دوران آپ نے اپنے شوہر کی قبر پر جی بھر کے آنسو بہا کر اپنے غموں کو بلانے کی کوشش کی، جبکہ آپ کے لخت جگر شہر کی خوشگوار فضا اور ماموزاد بھائیوں کی رفاقت سے مسرور تھے۔ معلوم نہیں کہ سیدہ آمنہ نے یثرب سے مکہ کی روانگی سے پیشتر آخری رات کیسے گزاری۔ میرا غالب گمان ہے کہ انہوں نے یہ آخری رات اپنے شوہر کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہوئے گزاری ہوگی، جن سے دوسری مرتبہ جدائی کا وقت قریب تھا۔ آپ نے زبردستی اپنے دل کو اپنے محبوب شوہر کی یادوں سے معطر شہر کو چھوڑنے پر آمادہ کیا۔ آپ نے اپنے میزبانوں کی عمدہ مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا۔ پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئیں، آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا اور کنیز بھی تھی۔ آخری مرتبہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کی اور بڑے صبر و تحمل سے الوداع کہنے والوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملی اور اپنے آپ کو غم و حزن کے حوالے کر دیا، اونٹنی اور ہدا خوانی کے بغیر ہی جو ان کو لے کر مکہ کی جانب چل پڑے۔ ابھی انہوں نے مکہ اور یثرب کے درمیان کچھ مسافت طے ہی کی تھی کہ ایک انتہائی تیز آندھی چلی، جس کی جلا دینے والی ہوا نے مسافروں کو جھلسا کر رکھ دیا۔ ان کے ارد گرد اڑتی ہوئی ریت آگ کے انگارے معلوم ہوتی تھی۔ اس وجہ سے یہ مختصر سا قافلہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا۔ جب یہ آندھی تھم گئی اور اس کی شدت میں کمی آئی تو یہ پھر اپنے سفر پر گامزن ہو گیا۔ سیدہ آمنہ نے اپنے جسم میں کچھ کمزوری محسوس کی۔ اس نئی جدائی کی جلن نے ان کی یہ طبیعت پر بڑا گہرا اثر ڈالا تھا۔ ابتدا میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی یہ حالت دیکھ کر بالکل نہ گھبرائے، کیونکہ آپ کو امید تھی کہ ان کی طبیعت صحیح ہو جائے گی۔ لیکن سیدہ آمنہ نے یہ محسوس کر لیا تھا ان کا آخری وقت قریب ہے۔ آپ نے اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ بیٹا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان کے آنسوؤں کو خشک کرنے لگا۔ اسے ایسی تکلیف دہ حالت سے پہلے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اچانک سیدہ آمنہ کے بازوؤں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بڑے غور سے دیکھا۔ یہ حالت دیکھ کر آپ پریشان ہوئے۔ ان کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کی آواز بھی پست ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ہچکی لینے لگیں۔ آپ نے روتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے بات کریں۔ کہا جاتا ہے کہ سیدہ آمنہ نے اپنے لاڈلے
کی طرف دیکھا اور کہا، میرے نور، اللہ تجھے برکت دے، اے اس عظیم باپ کے فرزند جس نے بادشاہ حقیقی اور منعم کائنات کی عنایت و مہربانی سے زبردست موت کے آہنی چنگل سے نجات حاصل کی۔ جس روز قرعہ اندازی ہوئی تو ان کے بدلے 100 اونٹ چڑھنے والے قربان کیے گئے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئیں، کچھ سکون سا ہوا، پھر آپ دھیمے دھیمے سانس لینے لگیں۔ موت کی ہچکی میں آہستہ سے کہا، ہر نیا پرانا ہوگا اور بڑا فنا ہوگا۔ میں تو اب مر رہی ہوں، لیکن میرا ذکر دنیا میں باقی رہے گا، کیونکہ میں ایک ایسے بچے کو جنم دے چلی ہوں جو سراپا طہارت اور سراسر خیر ہے۔ اس عدم کے سکون میں آپ کی آواز گم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے کوئی کلام نہ کیا، نہ کبھی کریں گی۔ کائنات پر ایک محیب سکوت طاری ہو گیا۔ پھر غمگین بچے کی دل سوز چیخ نے اس سکوت کو توڑا، جو صحرا میں اپنی والدہ کے دست اقدس پر سر رکھے اسے آوازیں دے رہا تھا، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ ادھر ام ایمن نے سیدہ آمنہ کے جسد مبارک کو کپڑے سے لپیٹ دیا، چہرہ مبارک پر کپڑا باندھ کر آنکھوں کو بند کر دیا، پھر جسد خاکی کو اٹھا کر قریبی گاؤں ابوا لے گئیں تاکہ وہاں آپ کی آخری آرامگاہ کا بندوبست کیا جائے۔ بچہ سر جھکائے خاموشی سے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ جب ان کو قبر میں دفن کرنے لگے تو لخت جگر اپنی ماں کے ساتھ چمٹ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ جائے۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر لوگوں پر گریہ و زاری طاری ہو گئی۔ کہنے لگے، کچھ دیر کے لیے بچے کو ماں کے ساتھ رہنے دو، پھر نرمی سے سمجھا کر اسے دور لے جانا اور اس کی والدہ کو دفن کر دینا۔ سید عالم کی عمر 7 برس ہونے سے پہلے ہی سیدہ آمنہ آسودہ خاک ہو گئیں۔ ام ایمن جب اپنی مالکر پر رو رہی تھیں، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے بیٹے پر ایمان لانے والے لوگ چند سالوں بعد اس کی قبر کی زیارت کریں گے، اور انہیں یہ محسوس ہوگا کہ جن بھی ان کا مرثیہ کہہ رہے تھے، ہم ایک امانت دار، خوبصورت، پاک دامن اور سنجیدہ بی بی پر روتے ہیں۔ وہ عبداللہ کی زوجہ اور رفیق تھیں، وہ صاحب وقار اللہ کے نبی کی والدہ تھیں۔ اگر ان کا فدیہ دینا ممکن ہوتا تو بڑا قیمتی فدیہ دیا جاتا۔ آپ کو جنم دینے کی وجہ سے آمنہ بنت وہب کو وہ اعزاز حاصل ہوا جو اور کسی عورت کو حاصل نہ ہو سکا۔ جب ام ایمن در یتیم کو لے کر مکہ پہنچی تو اس غم زدہ بچے کو دیکھ کر اہل مکہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ جو 1 ماہ پہلے خوشی خوشی اپنی ماں کے ساتھ یثرب گیا تھا، آج وہ تنہا یتیمے کے ساتھ ماں کی جدائی کا زخم بھی لے کر واپس لوٹ رہا ہے۔ وہ غم و حزن کے تلخ ذائقہ سے آشنا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی عزیز ترین ہستی کی موت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہائے افسوس، اس المناک حادثہ کے بارے میں اس کی والدہ نے اسے کئی بار بتایا تھا جب وہ اس کے سامنے اس کے والد عبداللہ کا ذکر کرتی تھیں۔